أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، قرآن پاک کی جو آیت شریفہ میں نے خطبے کے دوران پڑھی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے وراثت کے مسئلے کو بیان فرمایا ہے۔ وراثت کیا ہے؟ ایک آدمی کا انتقال ہونے کے بعد انتقال ہونے والا اپنے پیچھے کچھ مال، جائیداد، پیسہ وغیرہ چھوڑ کر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس مال کو، اس پیسے کو، اس جائیداد کو اسلامی قانون کے مطابق وارثین کے درمیان تقسیم کرنے کو، بانٹنے کو وراثت کہتے ہیں، اور یہ چیز اسلام کے اندر فرض ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں: تعلموا الفرائض وعلموہ الناس، کہ فرائض کا علم حاصل کرو اور اس علم کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ فرائض کا علم کا مطلب وراثت کا علم ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی اسی حدیث میں فرماتے ہیں کہ فرائض کا علم آدھا دین ہے۔ فرائض کا علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اور یہ حصہ تمہارے دین کا آدھا حصہ ہے۔ وراثت کا مسئلہ بہت ہی نازک اور اہم مسئلہ ہے۔ زمانے جاہلیت میں وراثت کے اوپر بہت ہی ناانصافی ہوتی تھی کہ مرنے والا مر جاتا تھا، اپنے پیچھے جو مال وغیرہ چھوڑ کے جاتا تھا تو اس خاندان میں جو لوگ طاقتور ہوتے تھے وہ لوگ اس مال کو لے لیتے تھے۔ جو نوجوان ہوتے تھے، جن کے اندر لڑنے کی طاقت ہوتی تھی، وہ لوگ ظلم زبردستی سے اس پورے مال کے اوپر قبضہ کر لیتے تھے۔ حالانکہ مرنے والا
اپنے پیچھے لڑکیوں کو چھوڑ کے جاتا ہے، بیوی کو چھوڑ کے جاتا ہے، بہنوں کو چھوڑ کے جاتا ہے، ماں کو چھوڑ کے جاتا ہے، یہ سب عورتیں ہیں۔ اس کے باوجود بھی اس زمانے میں مرد کیا کرتے تھے؟ جن کے اندر لڑنے کی طاقت ہوتی تھی، جنگ کرنے کی صلاحیت ہوتی تھی، وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ بھئی ہم لوگ اس مال کے زیادہ مستحق ہیں، اس لیے اس مال کو ہم لے لیں گے، یہ کہہ کر پورا مال لے لیتے تھے۔ اس میں عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا، عورتوں کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوتی تھی۔ صرف یہی ایک چیز نہیں، بلکہ اسلام آنے سے پہلے بہت ساری برائیاں معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی تھی عورتوں کے تعلق سے، کہ کسی کے گھر میں بچی پیدا ہو جاتی تو اس کو نحوست سمجھتے تھے، منحوس سمجھ کر اس بچی کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں، کئی بچیوں کو انہوں نے زندہ دفن کر دیا۔ آج کل ہم کسی کا انتقال ہو جائے، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے گھر کے لوگوں میں، اس کو دفن کرتے ہوئے ہماری آنکھیں روتی ہیں، ہمارا دل ایک قسم کا بوجھ محسوس کرتا ہے، غم محسوس کرتا ہے۔ لیکن وہ لوگ اپنی چھوٹی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اتنی جہالت تھی اس زمانے میں۔ اور یہاں تک جو ہے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ کسی عورت کو ماہواری آ جاتی، یعنی حیض آ جاتا، تو اس عورت کو گھر سے باہر نکال دیتے تھے۔ حالانکہ حیض آنا یہ قدرتی چیز ہے، عورت مہینے میں ایک مرتبہ ناپاک ہو جاتی ہے، اور اس کی کم سے کم مدت جو ہے 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ مدت 7 دن ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ مسئلہ ہے کہ کم سے کم مدت حیض کی 3 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت 7 دن کی ہے۔ اگر کسی عورت کو 7 دن سے زیادہ جو ہے ماہواری کا خون آ رہا ہے تو 7 دن تو ناپاکی کا خون سمجھیں گے، اس کے بعد جو خون آ رہا ہے وہ ناپاکی کا نہیں ہے بلکہ بیماری کا خون سمجھ کر وہ عورت کیا کرے گی؟ 7 دن مکمل ہوتے ہی غسل وغیرہ کر کے نماز شروع کر دے گی۔ 8ویں دن، 9ویں دن، 10ویں دن اگر خون آتا رہے پھر بھی عورت کیا کرے گی؟ اس وقت پاک صاف ہو کر نماز جو ہے شروع کر دے گی۔ یہ قدرتی چیز ہے، اس کے اندر انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لیکن تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اس زمانے میں اتنا زیادہ عورتوں پر ظلم ہوتا تھا کہ جیسے ہی عورت ناپاک ہو جاتی تو عورت کو گھر سے نکال کر ہر گھر کی ایک جھوپڑی ہوتی تھی گاؤں کے باہر جنگل میں، تو لوگ کیا کرتے تھے؟ اس جھوپڑی میں اس عورت کو چھوڑ کے آ جاتے تھے۔ اس کا کھانا بھی الگ، اس کا برتن الگ، اس کے کپڑے الگ، سب اس کا الگ ہو جاتا تھا۔ جیسے ہی ناپاکی کا زمانہ گزر جاتا، ماہواری کا خون آنا بند ہو جاتا، تو پھر جو ہے اس عورت کو لا کر گھر میں رکھتے تھے۔ اتنا زیادہ جو ہے عورت پہ ظلم ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس زمانے میں جو مرد حضرات تھے اور اسی طریقے سے جن کے اندر طاقت ہوتی تھی جنگ کرنے کی، لڑنے کی، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جو انتقال ہو چکا ہے، اپنے پیچھے جو مال چھوڑ کے چلا گیا، پورا مال وہ لوگ قبضہ کر لیتے تھے اور گھر کی عورتوں کو کچھ بھی نہیں دیتے تھے۔ اس زمانے میں اگر کسی کا شوہر انتقال ہو جائے، وہ عورت اس شہر میں، اس محلے اور اس گاؤں کے اندر بڑی بد نصیب سمجھی جاتی تھی، اس لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ کوئی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ عورت جو ہے بیوہ ہے، اس کے سر سے جو ہے شوہر کا ہاتھ اٹھ چکا ہے، شوہر کا سایہ ختم ہو چکا ہے، چلو اس عورت کی جو ہے ہم لوگ مدد کریں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ گھر کے خود جو ہے دوسرے مرد کیا کرتے تھے؟ وراثت سے اس عورت کو محروم کر دیتے، پورا مال قبضہ کر کے بیٹھ جاتے، اور عورتیں گھر کی بیچاری جو ہے
لقمے لقمے کو جو ہے ترستی تھیں. ایسا زمانہ تھا. لیکن اسلام آیا, اللہ رب العزت نے عورت کا مقام زمین سے لے کر آسمان تک اٹھا دیا, اتنا اونچا کیا کہ جتنے مسائل مرد کے ہیں اتنے ہی مسائل قرآن حدیث میں عورت کے بیان کیے گئے ہیں. جتنا حق زندگی گزارنے پر مرد کا بنتا ہے اتنا ہی حق عورت کا بھی بنتا ہے. ایک واقعہ پیش آیا, اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کا انتقال ہوا. صحابی کا نام اویس بن ثابت رضی اللہ عنہ. ان صحابی کا انتقال ہو جاتا ہے. وہ صحابی اپنے پیچھے کچھ پیسہ مال جائیداد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں دنیا سے. اب ان کے چچا زاد بھائی جو تھے انہوں نے کیا کیا, پورا مال قبضہ کر کے بیٹھ گئے. اب یہ صحابی اپنے پیچھے جو ہیں ایک بیوی اور 3 اپنی بیٹیاں چھوڑ کے دنیا سے پردہ ہو گئے. اب یہ بیوہ عورت اللہ کے نبی کے خدمت اقدس میں پہنچتی ہیں اور پہنچ کر اللہ کے نبی سے شکایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی, میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے, میرے شوہر نے مرتے مرتے کچھ مال جائیداد وغیرہ چھوڑ کے دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں, لیکن ان کے بھائیوں نے, ان کے چچا کے لڑکوں نے کیا کر لیا, اپنے اس پورے مال کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا, اور میں بیوہ عورت ہوں, میرا کوئی حصہ انہوں نے نہیں دیا, اور میری 3 بیٹیاں ہیں وہ بھی یتیم ہو چکی ہیں, لیکن ان کو بھی انہوں نے محروم کر دیا ہے, کوئی چیز نہیں دی, اب ہمارا گزر کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابیہ عورت سے کہتے ہیں کہ ابھی آپ کیا کرو, گھر واپس چلے جاؤ, اس کے تعلق سے ابھی کوئی حکم نہیں آیا ہے, انشاءاللہ بہت جلد اس کے بارے میں حکم آ جائے گا. اس لیے کہ ابھی اسلام شروع زمانے کا واقعہ ہے, ابھی قرآن نازل ہو رہا تھا, شروع زمانہ تھا, تو اس وقت کا یہ واقعہ ہے. تو وہ صحابیہ چلی جاتی ہیں اپنے گھر. اس کے بعد قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی ہے, للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ بھئی کسی کے والدین یا رشتہ دار انتقال ہو جائیں اور اپنے پیچھے جو مال چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, تو اس گھر کے مرد پر اس مال کا حق بنتا ہے, چاہے وہ مال مختصر ہو یا زیادہ ہو. اسی طریقے سے اللہ نے فرما دیا اسی آیت میں کہ جس طریقے سے مرد مال کا حقدار بنتا ہے, اسی طریقے سے عورت بھی اپنے والدین کے اور اپنے رشتہ داروں کے مال کی حقدار بنتی ہے, چاہے وہ مال کم ہو یا زیادہ ہو. اب یہاں سے اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں وراثت کے مسئلے کو بیان کر دیا. اب یہاں سے وراثت اسلامی طریقے کے مطابق تقسیم ہونا شروع ہوا, لیکن ابھی مکمل قانون نازل نہیں ہوا. صرف اتنا بتا دیا گیا کہ بھئی جس طریقے سے مرد کا حق ہے وراثت کے مال پر, اسی طریقے سے عورت کا بھی حق ہے. حق تو بتا دیا, لیکن کتنا لینا ہے, عورت کو کتنا ملے گا, مرد کو کتنا ملے گا, اس کی ابھی وضاحت نہیں ہوئی. دوسرا حکم نازل ہوتا ہے کب؟ مکہ المکرمہ سے مدینے کو ہجرت کر کے چلے جانے کے بعد 3 سال غزوہ احد کا واقعہ پیش آتا ہے, اور اس غزوہ احد میں ایک صحابی شہید ہو جاتے ہیں, حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ. بہت ہی جلیل القدر صحابی تھے, بڑے صحابی تھے. وہ شہید ہو جاتے ہیں جنگ میں. شہید ہونے کے بعد اب یہاں بھی وہی واقعہ پیش آتا ہے کہ ان صحابی کے بھائیوں نے مال کے اوپر قبضہ کر لیا, اور صحابی کی ایک بیوی بیوہ
ان کی بچی بھی ہے، ان کو انہوں نے محروم کر دیا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی بیوی اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں، شکایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی، سعد بن ربیع تو شہید ہو گئے ہیں، اپنے پیچھے انہوں نے کچھ مال چھوڑ کے گیا، اب وہ ان کے بھائی جو ہیں اس مال کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھے اور میری بیٹی کو انہوں نے محروم کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے یہاں بھی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے بیوی کو کہتے ہیں کہ بھئی ابھی اس کے بارے میں تفصیلی کوئی بات نازل نہیں ہوئی ہے، ابھی گھر چلے جاؤ، اللہ کی طرف سے کوئی حکم آئے گا اس وقت میں بتا دوں گا۔ وہ گھر آ جاتی ہیں، کچھ وقت گزرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اب جو ہے وراثت کا مکمل مسئلہ بیان ہو جاتا ہے، مکمل قانون بن جاتا ہے۔ چوتھے پارے کی آیت شریفہ ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرما دیا کہ وراثت جس طریقے سے مرد کا حق ہے اسی طریقے سے عورت کا بھی حق ہے، لیکن مرد کو کتنا ملے گا، عورت کو کتنا ملے گا؟ اس آیت پہ اللہ نے بتا دیا کہ عورت کو جتنا ملے گا اس کا 2 حصہ مرد کو دیا جائے گا۔ اب یہاں سے قانون بن گیا کہ مرد کو جتنا ملتا ہے اس کا آدھا حصہ عورت کو ضرور دینا پڑے گا، اور یہ فرض ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تعلم الفرائض، فرائض کا علم حاصل کرو، یہ فرض ہے تمہارے اوپر۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَعَلِّمُوهُ النَّاسِ، صرف فرائض کا علم حاصل کر کے خاموش مت بیٹھو، بلکہ اس کو لوگوں تک پہنچاؤ، اس لیے کہ یہ آدھا دین ہے۔ وراثت کا مسئلہ اگر ٹھنڈے دل سے سوچیں گے تو آج مسلمان معاشرے میں تقریباً 99% مسلمانوں کا معاشرہ اس گناہ میں مبتلا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، اس کے پیچھے اس نے جو ہے اپنے اولاد کو چھوڑ کے گیا ہے، تو عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ بھائی مل کر اس پورے مال کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ یہ عام طور سے ہو رہا ہے، اور یہ بات صرف جو ہے ان لوگوں کے گھروں کی نہیں ہے جو لوگ بے دین ہیں، بلکہ ان لوگوں کے گھروں کی بھی شکایت ہے جو لوگ دیندار ہیں، جو لوگ نمازی ہیں، روزے دار ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے پہ عمرے کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کے گھروں کی بھی یہی شکایت ہے، ان کی گھروں کی عورتیں بھی یہی شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے بھائیوں نے ہمیں جو ہے محروم کر دیا۔ حالانکہ باپ کا انتقال ہونے کے بعد باپ اپنے پیچھے جو مال چھوڑ کے جا رہا ہے اس پورے مال پر صرف مرد بچوں کا حق نہیں رہتا، بلکہ مرد بچوں کے ساتھ عورت بچی کا بھی اس کے اوپر حق رہتا ہے، بھائی کا حق، بہن کا حق، بیوی کا حق، بیٹے کا، بیٹی کا، ان سب کا حق اس مال کے اوپر رہتا ہے۔ آج عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ بھئی باپ کو، ماں کو جو پالے گا پورا مال وہ لوگ لے لیں گے، چاہے 4 بھائی ہوں، 5 بھائی ہوں، 10 بھائی ہوں۔ کچھ جو ہے لڑائیوں کی وجہ سے، کچھ فتنوں کی وجہ سے ماں باپ سب کے پاس نہیں رہ سکتے، کسی ایک کے پاس، 2 کے پاس رہتے ہیں۔ جو لوگ ماں باپ کو پالتے ہیں وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے ماں باپ کو پالا ہے اس لیے پورا مال ہمارا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اب بہت سارے لوگ حجت بھی کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے ماں باپ کو پالا، اپنا پیسہ خرچ کیا، کیا فائدہ ہم کو ملا؟ شریعت کہتی ہے کہ بھئی ماں باپ کو پالنا تمہارا فرض ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا تمہارا فرض ہے۔ اگر نہیں خدمت کرو گے تو اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ 10 بچے ہیں مثال کے اعتبار سے، 1 بچہ یا 2 بچے ماں باپ کو پالتے ہیں، باقی کے 9 بچے، 8 بچے ماں باپ کو نہیں پالتے، پھر بھی وراثت میں کسی کو محروم نہیں کیا جائے گا۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، چاہے ماں باپ کو بچے پالیں یا نہ پالیں، ماں باپ کی خدمت کریں نہ کریں، اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ شریعت کا مسئلہ ہے کہ وراثت کا مال 10 بھائیوں کے درمیان میں برابر تقسیم ہوگا، یہ ضروری ہے، فرض ہے یہ۔
اگر کوئی یہ کہے کہ میں ماں باپ کو پالتا ہوں اس لیے پورے مال کا میں حقدار ہوں، تو جتنا ماں باپ کی خدمت کر کے، ماں باپ کو پال کے، ان کی جو ہے خدمت کر کے جتنی نیکیاں کمایا ہے، اس سے زیادہ گناہ اپنے بھائیوں کا سر پہ رہے گا۔ اور اللہ کا قانون ہے کہ اللہ رب العزت ظلم کو ہرگز معاف نہیں کرتے، چاہے وہ ظلم کسی بھی طریقے کا ظلم ہو۔ اور ظلم کے بارے میں مسلم فیصلہ ہے، اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے، شریعت کا فیصلہ ہے، جو آدمی دوسرے پر ظلم کرے گا دنیا میں، اللہ اس کو دونوں جہاں میں اس کی سزا دیں گے۔ دنیا میں بھی اس کو سزا ملے گی، آخرت میں تو اس کی سزا ضرور ملنی ہی ملنی ہے۔ تو اس لیے وراثت سے لڑکیوں کو محروم، اور بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہماری بچیوں کو ہم نے جو ہے 10 تولے 20 تولے 30 تولے سونا دے کر ہم نے شادی کر دی، اس لیے ہماری جو ہے ذمہ داری پوری ہو گئی۔ نہیں، یہ بھی مسئلہ نہیں چلے گا۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ بھئی شادی کرتے وقت تم لوگ جو ہے اپنی بچیوں کو 10 تولے 20 تولے 30 تولے سونا دو۔ یہ سونا دے رہے ہیں، جہیز جو دیا جا رہا ہے، یہ بچوں کی محبت میں دیا جاتا ہے، یا پھر جو ہے اپنی ناک کٹنے کے ڈر میں دیا جاتا ہے کہ بھئی لوگ سنیں گے کہ فلانا آدمی اپنی بچی کو جو ہے 2 تولے 3 تولے سونا دیا ہے، تو میری عزت کا کیا حال ہوگا۔ بہت سارے لوگ عزت کے واسطے دیتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو محبت میں دیتے ہیں۔ محبت میں دیں یا عزت میں دیں، اس کے اوپر شریعت کوئی سوال نہیں اٹھاتی۔ محبت میں دے رہے ہیں، ثواب ملے گا، بچوں کے ساتھ بہترین سلوک کا اللہ دنیا میں بھی اجر دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔ نام کے واسطے کوئی بندہ جو ہے اپنی بچی کو 10 تولے 20 تولے 30 تولے سونا دے رہا ہے، تو اس کا دینا بیکار ہے، کوئی ثواب اس کو نہیں ملے گا، کیونکہ جو دے رہا ہے بچی کی محبت میں نہیں، بلکہ بے عزت ہونے کے ڈر سے، ذلیل ہونے کے خوف سے دے رہا ہے، کوئی ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ تو شریعت کا مسئلہ صاف ہے کہ تم جو ہے شادی کے وقت بچی کو جتنا بھی جہیز دو، لاکھ نہیں بلکہ کروڑوں میں دے دو، پھر بھی وراثت میں بچی کا حق ضرور ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اپنی بچی کو شادی کے وقت میں ان کو جو ہے بہت سارا پیسہ دیا، جہیز دیا، اور بچی کا حق ادا ہو گیا، اس کا یہ سمجھنا بالکل غلط ہے۔ اور بہت سارے لوگ ماں باپ جو ہے ایک اور غلطی کرتے ہیں۔ کیا غلطی ہے؟ ابھی زندہ ہیں ماں باپ، زندہ ہوتے ہوئے بچوں کو لکھ کے دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ تمہارا یہ تمہارا یہ تمہارا، اب سمجھتے ہیں کہ ہم نے وراثت کا حق ادا کر دیا۔ یہ بھی غلط ہے۔ زندہ رہتے ہوئے جو بھی چیز ہم اپنے بچے یا بچیوں کو دیں گے وہ وراثت میں نہیں آئے گا، بلکہ وہ تحفے میں آئے گا۔ تحفہ الگ ہے، وراثت کا مسئلہ الگ ہے۔ تحفہ اگر دیں گے ثواب ملے گا، نہیں دیں گے کوئی گناہ نہیں۔ وراثت کا مال اگر تقسیم برابر نہیں کریں گے گنہگار ہوں گے۔ تو اس لیے شریعت کے مطابق ہم کو جو ہے عمل کرنا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے پورے مرد بچہ اگر ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، اور اسی طریقے سے بعض گھروں میں ماں ایک رہتی ہے، 2 باپ ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کو برا نہیں سمجھنا۔ ایک عورت کی ایک مرد سے شادی ہو جاتی ہے، شادی ہونے کے بعد کچھ دن ہو جاتے ہیں، بچے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ مرد جو ہے دنیا سے چلا جاتا ہے، یا پھر جو ہے طلاق ہو جاتی ہے، بچے جو ہے مجبوری میں ماں کے پاس رہ جاتے ہیں، اور یہ عورت کیا کرتی ہے؟ اب دوسرے مرد سے شادی کرتی ہے۔ دوسرے مرد سے شادی کرنے کے بعد اس مرد سے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ایک ماں اور 2 باپ کے بچے ہو جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کا الٹا بھی ہوتا ہے، باپ ایک ہوتا ہے، 2 ماں ہوتے ہیں۔ کسی نے جو ہے 2 شادیاں کر لی، یا پھر جو ہے ایک شادی ہوئی تھی، اس کی بیوی انتقال ہو گئی یا بیوی سے طلاق ہو گئی، اس کے بعد مرد نے جو ہے دوسری عورت سے نکاح کر لیا، تو اب جو ہے اس کے نکاح میں 2 عورتیں ہو گئیں، دونوں عورتوں کی بچے بچیاں موجود ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں ماں شریک بھائی، باپ شریک بھائی۔ تو ان کو بھی جو ہے حصہ دیا جائے گا، یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ بھئی یہ ہمارے باپ کا بچہ نہیں ہے،
ایسا نہیں، یہ ہماری ماں کا بچہ نہیں، یہ نہیں، ماں شریک بچہ ہو تب بھی وہ بچہ وراثت کا مستحق، ماں شریک بچہ، باپ شریک بچہ، کوئی بھی ہو، خاص اپنا بھائی ہے، ایک ماں کے بچے ہیں، ایک باپ کے بچے ہیں، ان کے درمیان بھی برابر تقسیم ہوگا قرآن حدیث کے حساب سے. یا پھر جو ہے باپ شریک بچے ہیں، یعنی کہ باپ ایک ہے ماں دو ہیں، ایسے بھائی بہن ہیں، ان کے درمیان بھی برابر تقسیم ہوگا قرآن حدیث کے مطابق. تو جیسا قرآن کہتا ہے وراثت تقسیم کرنے کا، اسی طریقے سے وراثت کو تقسیم کرنا ضروری ہے. اور اس خیال کو اپنے دماغوں سے نکالنا ضروری ہے کہ بھئی ہم اپنے بچیوں کو نکاح کے وقت بہت پیسہ دے رہے ہیں، بہت جو ہے سونا دے رہے ہیں. اب وہ پیسہ، وہ سونا جو ہے وراثت سے بھی زیادہ بڑھ رہا ہے، تو اب بچیوں کو کیوں دیں؟ ایسا ہرگز جو ہے خیال نہیں کرنا چاہیے. اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو کسی عالم کے پاس آئیں، اگر پوچھیں کہ بھئی دیکھو مولانا ہمارا یہ مسئلہ ہے وراثت کا، ہم کیا کریں، انشاءاللہ مسئلہ آپ کا ضرور حل ہوگا. تو اس لیے وراثت کا مسئلہ بہت ہی نازک اور اہم مسئلہ ہے. دین کا آدھا حصہ اس علم سے تعلق رکھتا ہے. بچہ ہو یا بچی ہو، ماں باپ اگر اپنے پیچھے کوئی مال جائیداد پیسہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو بچی کو آدھا حصہ اور بچے کو فل حصہ دیا جائے گا. اب یہاں کچھ لوگ جو ہیں اسلام کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو اسلام کے اندر عورت کے ساتھ کتنا ظلم ہے، وراثت کا مال آدھا عورت کو اور پورا مرد کو دیا جا رہا ہے، یعنی کہ ایک حصہ عورت کو، دو حصے مرد کو دیے جا رہے ہیں. یہ کیا انصاف ہے؟ تو شریعت یہاں بھی کہتی ہے کہ بھئی یہ گھر چلانے کے لیے کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ مرد کی یا عورت کی؟ مرد کی ذمہ داری بنتی ہے. مرد کے نیچے ماں، بیٹی، بہن، بیوی، 4 قسم کی عورتیں مرد کے ماتحت ہوتی ہیں. ایک مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ 4 عورتوں کی پرورش کرے، 4 عورتوں کی خدمت کرے. اس لیے اس کا خرچہ زیادہ ہے مرد کا، تو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا جب خرچہ زیادہ کر رہا ہے تو وراثت کا مال بھی تھوڑا زیادہ اس کو دے دیں گے تو اس کے لیے سہولت ہو جائے گی. عورت کو اللہ نے ڈبل کیوں نہیں دیا؟ عورت کے اوپر خاندان گھر چلانے کی ذمہ داری نہیں ہے. آج کل قانون ایسا بنتا جا رہا ہے، لیکن شریعت کا قانون عورت کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے گھر چلانے کی، خاندان چلانے کی. عورت خود کسی کی جو ہے نیچے رہ کر زندگی گزارے گی. عورت کے اوپر شریعت کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالتی. پوری ذمہ داری کس کی ہے؟ مرد کی ہے. اگر مسئلہ کیا ہے کہ کسی میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو جائے، فوراً مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کی ذمہ داری فوراً باپ اٹھا لے. اگر بیوی کا انتقال ہو جائے، بچوں کی ذمہ داری مکمل مرد اٹھا لے. آج کل کا قانون کیا ہے؟ بچوں کو جو ہے حکومت یا جو ہے قانون سوال کرتا ہے کہ تم کس کے پاس رہو گی. بچوں کے لیے سوال ہوتا ہے کہ تم کس کے پاس رہو گے. بچے خوشی سے جس کا نام لیں گے قانون اس کے ہاتھ میں بچوں کو دیتا ہے. اسلام کا یہ قانون نہیں. اگر سمجھو کہ بھئی ایک جوڑے کے درمیان طلاق ہو گئی، عورت کبھی باہر نہیں نکلتی، اب بچے جو ہے ماں کے پاس رہنا چاہتے ہیں، ماں کو اگر بچے کی ذمہ داری دے دیے تو عورت کیسے پالے گی بچوں کو؟ کیسے ان کی ضرورتیں پوری کرے گی؟ تو اس لیے شریعت کا فیصلہ ہے کہ بچوں کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے، باپ کے اوپر ہے. تو اس لیے اس کو کیا کریں گے؟ وراثت میں ڈبل حصہ دیں گے. عورت کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے خرچہ کرنے کی، تو اس لیے کیا کریں گے؟ اس کو آدھا حصہ دیں گے. مرد کو جتنا دیتے ہیں اس کا آدھا حصہ عورت کو دیں گے. یہ جو ہے حکمت ہے شریعت کے مسئلے میں. اور یہی ایک مسئلہ نہیں بلکہ ہر مسئلے میں، ہر کام میں، ہر حکم میں اللہ کے کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے. اس مصلحت کے تحت اس مسئلے پر عمل کیا جاتا ہے. تو جو ہے یہ جو بات ہمارے سامنے آج آئی ہے کہ وراثت کا مسئلہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے. اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے، انتقال ہونے کے بعد اس گھر میں مرد بچے بھی ہیں، یعنی لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، ماں بھی ہے، تو سب کے لیے حصہ متعین ہے. سب کو وراثت کا مال قرآن حدیث کے مطابق
ضرور دینا پڑے گا. اگر کوئی مرد نہیں دیتا, کوئی بھائی نہیں دیتا, بہنوں کو محروم کر دیتا ہے, تو اس کو اللہ کے بعد جواب دینا پڑے گا, اور اللہ کو جواب دینا بہت ہی بھاری پڑے گا, اور انسان اللہ کو جواب نہیں دے سکتا. تو اس لیے کتنی بھی ہم نمازیں پڑھ لیں, کتنی بھی ہم عبادتیں کر لیں, وراثت کے مسئلے میں ٹال مٹول کر رہے ہیں تو ہمارا پورا دین بیکار, ہماری پوری نمازیں, پوری عبادتیں ہماری بیکار. اس لیے کہ یہ حقوق العباد ہیں. اللہ اپنا حق معاف کریں گے, لیکن بندوں کا حق اللہ ہرگز معاف نہیں کرتے. تو اس لیے وراثت کے مسئلے کو معمولی نہ سمجھیں, اور اس کا ہر مسئلہ, ہر چھوٹی بات کسی عالم سے ضرور پوچھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 5 منٹ کا وقت ہے, جو حضرات سنت نے پڑھے ہیں جلدی سے جلدی سنت پڑھ لیں. الحمدللہ الحمدللہ